بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین مرحوم رضوی کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان 13 لاکھ اور 3 قبریں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زر پرستی بہت بڑی لعنت ہے، مگر پاکستان کی سوسائٹی بری طرح زر پرستی کی گرفت میں جکڑی ہوئی ہے۔ لوگوں کی برتری اور کمتری زر و دولت سے ناپی تولی جاتی ہے۔ شرفاء بھی وہی کہلاتے ہیں جن کے ہاں نمود و نمائش کے لیے اور لٹانے کے لیے دولت ہے۔ یہ دولت خواہ ناجائز ذرائع سے ہی حاصل کی گئی ہو۔ زر پرستی نے قوم میں ایمان فروش، جسم فروش اور ملی وقار فروش پیدا کر دیے ہیں۔ زر پرستی نے جرائم میں اضافہ کیا ہے، شریفوں کو بدماش اور بدماشوں کو شرافت کے لبادے میں چھپایا ہے۔ مختصر یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی معاشرتی لعنت سوشل ایول زر پرستی ہے۔ راتوں رات دولت مند بننے کے خبط نے لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سچی کہانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی پاکستان پولیس کے ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی میر حبیب الحسن کی زبانی سنا رہا ہوں۔ ان کا مختصر سا تعارف کروا دوں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران دلی پولیس میں میر ضمیر الحسن میرے رفیق کار تھے۔ وہ پاکستان میں ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے اور کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے۔ ان کے بھائی میر حبیب الحسن پنجاب پولیس میں تھے، نگینہ ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ پاکستان مارز وجود میں آیا تو ہندوستان سے ہجرت کر آئے۔ آج کل راولپنڈی میں مقیم ہیں۔ میر حبیب الحسن نیک نام افسر تھے، مٹھی گرم کرنے کرانے کے سخت خلاف تھے۔ ان میں چونکہ ایمان کی حرارت تھی، اس لیے وہ اپنی مٹھی کو سرد رکھا کرتے تھے۔ اس وصف کی بدولت انہوں نے بعض پر اسرار وارداتوں کی تفتیش کی ہے جن کا کوئی کھرا کھوج ہی نہیں تھا۔ یہ واردات جو میں سنانے لگا ہوں پر اسرار تو نہیں، عدم پتہ تو ضرور بن چلی تھی، مگر میر حبیب الحسن کی فرض شناسی نے اس کا سراغ پا لیا۔ قابل توجہ امر یہ ہے کہ جس کی درخواست پر میر صاحب نے کارروائی کی وہ ان پڑھ اور غریب آدمی تھا۔ سوسائٹی میں اس کی حیثیت چیونٹی کے برابر بھی نہیں تھی، اور جن کے خلاف درخواست دی گئی تھی وہ روپے پیسے والے اور حیثیت والے افراد تھے۔ برائے مصلحت افراد کے نام صحیح نہیں دیے جا رہے۔ کہانی میر صاحب کی زبانی سنیے۔ سن 1957 کا واقعہ ہے کہ ضلع راولپنڈی کے ایس پی نے مجھے ایک آدمی کی درخواست دے کر اس پر کارروائی کرنے کو کہا۔ یہ درخواست ضلع گجرات کے ایک گاؤں کے ایک آدمی نے 2 اشخاص کے خلاف دی تھی۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور خوشحال زمیندار تھے۔ درخواست دینے والا بہت غریب آدمی تھا۔ اس نے آئی جی کو درخواست دی تھی کہ اس کا بیٹا ان 2 سگے بھائیوں کا ملازم تھا۔ ان بھائیوں کو آپ عاصم اور قاسم کہہ لیں۔ یہ دونوں مری کی سیر کو گئے تو ملازم کریم کو بھی ساتھ لے گئے اور کریم کے باپ یعنی درخواست دہندہ کو بھی ہمراہ لے گئے۔ مری میں اگلے روز عاصم اور قاسم پیدل سیر کو نکلے اور اپنے ملازم کریم اور اس کے باپ کو یہ کہہ کر ساتھ لے لیا کہ آؤ تمہیں بھی سیر کروا لائیں۔ گاؤں کا مصلی بھی ان کے ساتھ تھا۔ عاصم اور قاسم پہاڑیوں کے اندر جنگل میں چلے گئے۔ ایک جگہ کریم کا پاؤں پھسلا اور وہ 40-50 فٹ گہری کھائی میں جا گرا اور مر گیا۔ کریم کے باپ نے اسے گرتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے عاصم اور قاسم نے بتایا تھا کہ کریم کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑا۔ اس حادثے کو کوئی 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ اب باپ نے اس شک کا اظہار کیا تھا کہ اس کا بیٹا گرا نہیں، اسے قتل کی نیت سے گرایا گیا تھا۔ بوڑھے نے اپنے شک کی حمایت میں ایسے حقائق بیان کیے تھے کہ اس کا شک بلا جواز معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تفتیش کی ابتدا کر دی۔ میں نے کریم یعنی متوفی یا مقتول، اس کے باپ کو اور ان افراد کو جن کا باپ نے درخواست میں ذکر کیا تھا راولپنڈی کے بجائے مری میں طلب کیا، کیونکہ جائے واردات کا تھانہ مری تھا۔ سب سے پہلے کریم کے باپ سے کہا کہ اس نے درخواست میں جو کچھ لکھا ہے وہ پوری تفصیل سے بیان کرے۔ معلوم ہوا کہ اس شخص نے درخواست لکھوائی تھی، خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ اس نے عاصم اور قاسم کے متعلق بتایا کہ وہ خوشحال زمیندار ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے اس کے بیٹے کریم کو بلایا اور کہا کہ وہ اسے اپنے ہاں ملازم رکھیں گے۔ یہ دونوں بھائی کریم کے باپ کے دور پار کے رشتہ دار بھی تھے۔
کریم کی عمر 20 سال تھی اور وہ پٹھان ماں کا بیٹا تھا۔ کریم کے باپ نے یہ عورت دیر یا سوات کے علاقے سے خریدی اور اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ خوبصورت عورت تھی۔ کریم ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کریم کے باپ سے ان بھائیوں نے کہا کہ وہ کریم کو اپنے کاروبار میں لگا رہے ہیں، اس سے وہ بہت روپیہ کمائے گا اور ان لوگوں کے دن پھر جائیں گے۔ کریم کے باپ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے بصد خوشی اپنا اکلوتا بیٹا عاصم اور قاسم کے حوالے کر دیا۔ بوڑھے باپ نے دیکھا کہ وہ اس کے بیٹے کو ساتھ ملازموں والا سلوک نہیں کرتے، بلکہ اسے تو انہوں نے اپنا بھائی اور بیٹا بنا لیا تھا۔ لوگوں نے بھی دیکھا اور باتیں کرنے لگے کہ اپنے ملازموں کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں کرتا۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا کہ عاصم اور قاسم نے کریم کے باپ سے کہا کہ وہ اسے اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ مری لے جائیں گے اور وہاں کی سیر کروائیں گے۔ باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے اس کے مالکوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ پارٹی جب مری کے لیے روانہ ہوئی تو کریم کے باپ نے دیکھا کہ گاؤں کا مصلی بھی ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ غریب اور ان پڑھ باپ یہ سمجھا کہ یہ امیر لوگ ہیں، سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نوکروں چاکروں کو اپنی سہولت کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ وہ مری گئے اور مصلی کو کریم اور اس کے باپ کو ایک ہوٹل میں جہاں انہیں قیام کرنا تھا چھوڑ کر عاصم اور قاسم کہیں چلے گئے اور شام کے بعد واپس آئے۔ دوسرے دن بھائیوں نے کریم کے باپ سے کہا کہ چلو تم تینوں کو بھی سیر کروا لائیں۔ چنانچہ یہ پوری پارٹی سیر کو نکل گئی۔ دونوں بھائی انہیں شہر سے تھوڑی دور لے گئے اور آگے جا کر ایک کچے راستے پر ہو لیے جو پہاڑیوں اور جنگل میں سے گزرتا تھا۔ اس راستے پر جاتے جاتے بڑے بھائی عاصم نے کریم کے باپ کو اپنے ساتھ رکھا اور چھوٹا بھائی قاسم کریم اور مصلی کے ساتھ آگے نکل گیا۔ اس دوران ان میں بڑی اچھی گپ شپ چلتی رہی۔ آگے جا کر یہ راستہ اتنا زیادہ مڑتا تھا کہ موڑ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ قاسم، کریم اور مصلی موڑ مڑ گئے اور پیچھے والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ عاصم اور کریم کا باپ ابھی موڑ تک نہیں پہنچے تھے کہ قاسم اور مصلی دوڑتے واپس آئے اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگے کہ موڑ کے ساتھ ہی گہری کھائی ہے، کریم کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کھائی میں گر پڑا ہے۔ عاصم سے قاسم نے کہا کہ دوڑ کر جاؤ اور ڈاکٹر کو یہیں لے آؤ، ورنہ کریم کو ڈاکٹر تک لے جاتے معلوم نہیں کیا ہو جائے۔ عاصم کریم کو باپ کو ساتھ لے کر شہر کو دوڑا اور سول ہسپتال جا پہنچا۔ ڈاکٹر ان کے ساتھ آ گیا۔ ایک چٹان سے نیچے اتر کر کھائی کی تہہ تک پہنچا جا سکتا تھا۔ نیچے گئے، کریم لہو لہان پڑا تھا، اس کی کھوپڑی کھل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر کہا یہ تو مر چکا ہے، بہتر ہوگا کہ اس حادثے کی اطلاع مری تھانے میں دے دیں ورنہ پولیس کوئی مشکل پیدا کر دے گی۔ جس باپ کا اکلوتا اور جوان بیٹا یوں مر جائے اس کی جذباتی حالت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کریم کا باپ تو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ عاصم نے تھانے جا کر یہ رپورٹ لکھوائی کہ وہ سیر کو جا رہے تھے کہ ان کا ملازم پاؤں پھسلنے سے کھائی میں گر پڑا اور مر گیا۔ تھانے دار نے دفعہ 174 یعنی حادثاتی موت کے تحت جائے حادثہ پر جا کر تفتیش کی۔ تھانے دار جب قاسم اور مصلی کے بیان قلم بند کر رہا تھا، عاصم نے کریم کے باپ سے کہا کہ وہ تھانے دار کو یہ بیان دے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کریم کو پھسلتے اور گرتے دیکھا ہے، حالانکہ باپ نے نہیں دیکھا تھا۔ عاصم نے اسے کہا کہ اس نے یہ بیان نہ دیا تو کریم کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی جائے گی، اس کی چیر پھاڑ ہوگی اور وہ لاش کو اپنے گاؤں نہیں لے جا سکے گا۔ باپ کی عقل تو پہلے ہی ماری ہوئی تھی۔ اس نے تھانے دار کو یہی بیان دے دیا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے پاؤں پھسلنے سے گرا ہے۔ اب جب کہ وہ مجھے بیان دے رہا تھا، اس نے کہا کہ اس کا وہ بیان غلط تھا۔ اس نے وہ بیان عاصم کے کہنے پر اعتبار کر کے اس لیے دے دیا تھا کہ اسے بیٹے کی لاش نہیں ملے گی اور لاش کو چیر پھاڑ دیں گے۔ غریب اور ان پڑھ دیہاتی پولیس کے طور طریقوں اور قانون سے ناواقف تھا۔ اب وہ مجھے جو بیان دے رہا تھا کہ اس نے بیٹے کو گرتے نہیں دیکھا تھا۔ تھانے دار نے جب دیکھا کہ مرنے والے کا باپ کہہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا حادثاتی طور پر مرا ہے تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس نے اسے حادثاتی موت قرار دے کر لاش ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ وہ لاش اپنے گاؤں لے گئے اور دفن کر دی۔ چند دنوں بعد کریم کے باپ کو بذریعہ ڈاک ایک چٹھی ملی جو انگریزی زبان میں لکھی تھی۔ باپ نے گاؤں کے پڑھے لکھے لوگوں کو چٹھی دکھائی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کے مرحوم بیٹے نے اپنی انشورنس کروائی ہوئی تھی۔ انشورنس کمپنی نے قسط کی یاد دہانی کروائی تھی۔
قسط کی رقم 50,000 تھی۔ غریب دیہاتی اور ان پڑھ باپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انشورنس یا بیمہ کس بلا کا نام ہے۔ جن پڑھے لکھے آدمیوں نے انشورنس کمپنی کی چٹھی پڑھی وہ بہت حیران ہوئے کہ غریب دیہاتی کے بیٹے نے کیا لاکھوں روپے کی انشورنس کرا رکھی تھی جس کی سالانہ قسط 50,000 روپے تھی۔ ان آدمیوں کو شک ہوا کہ کریم کی حادثاتی موت کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ ہے جس کا تعلق مرحوم کی انشورنس کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بوڑھے باپ سے کہا کہ گھر میں کریم نے کوئی کاغذات رکھے ہوں گے۔ باپ نے اپنے گھر کی تلاشی لے کر بتایا کہ گھر میں ایسا کوئی کاغذ نہیں جو کریم نے سنبھال کر رکھا ہو۔ گاؤں کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آدمی نے کریم کے باپ کو بتایا کہ انشورنس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر انشورنس کروانے والا جلدی مر جائے تو اس کے پسماندگان کو کتنا مالی فائدہ ہوتا ہے۔ گاؤں کے دانشمند لوگوں کو عاصم اور قاسم پر شک ہوا، اور جب انہوں نے اس پر غور کیا کہ یہ دونوں بھائی کریم کے ساتھ نوکروں جیسا نہیں بھائیوں اور بیٹوں جیسا سلوک کرتے تھے تو ان کا یہ شک یقین میں بدلنے لگا کہ ان بھائیوں نے کریم کی انشورنس کروا کے اسے مری لے جا کر قتل کر دیا ہے، اور اب وہ انشورنس کی رقم وصول کریں گے۔ اور ان لوگوں نے کریم کے باپ کو IG کے نام درخواست لکھ دی۔ اس اثناء میں متعلقہ انشورنس کمپنی کو اطلاع ملی کہ کریم کی انشورنس ہوئی تھی اور وہ مر گیا ہے۔ کوئی بھی انشورنس کمپنی تفتیش کے بغیر انشورنس کی رقم نہیں دیا کرتی۔ اس کمپنی کو پتہ چل گیا کہ کریم کے باپ نے IG کو درخواست دی ہے اور IG کے حکم سے پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ کمپنی نے اپنا ایک وکیل مری بھیج دیا۔ یہ وکیل بعد میں پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے۔ یہ بڑے قابل وکیل تھے، مجھے ملے اور تفتیش کا جائزہ لینے لگے۔ ان کی وساطت سے میں نے کریم کی انشورنس کے کاغذات دیکھے، ان سے مجھے بڑا ہی اہم سراغ مل گیا۔ کریم نے اس کمپنی سے ایسی انشورنس کروائی تھی کہ طبعی موت کی صورت میں کریم کے پسماندگان کو 6.5 لاکھ روپیہ اور حادثے سے موت واقع ہونے کی صورت میں 13 لاکھ روپیہ ملنا تھا۔ اس پالیسی کا پریمیم 50,000 روپیہ سالانہ تھا۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کریم جیسا غریب نوکر اتنی زیادہ سالانہ رقم ادا کرنے کے قابل تھا؟ اگلا سوال یہ تھا کہ کریم کی موت کے بعد انشورنس کی رقم کسے ملنی تھی؟ کاغذات میں عاصم اور قاسم کا نام لکھا تھا۔ میں نے جب یہ دو نام پڑھے تو شک نہ رہا کہ ان دونوں بھائیوں نے کریم کی انشورنس کروائی اور اسے مری لے جا کر کھائی میں گرایا اور جان سے مار دیا۔ کاغذات سے یہ بھی پتہ مل گیا کہ انشورنس کس ایجنٹ نے کی تھی۔ اس کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں، اسے میں انشورنس ایجنٹ ہی کہوں گا۔ میں نے عاصم، قاسم اور انشورنس ایجنٹ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ کریم کی انشورنس تو ایک واضح ثبوت تھا۔ اس سے پہلے بھی مجھے شک تھا کہ کریم کو قتل کیا گیا ہے۔ میرے سامنے کچھ نکات تھے۔ ایک یہ کہ عاصم اور قاسم کریم کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے، اور یہ سلوک اتنا اچھا تھا کہ دیکھنے والوں نے بھی محسوس کیا۔ اتنے اچھے سلوک کی وجہ کیا تھی؟ دونوں بھائی مری گئے تو کریم اور اس کے باپ کو بھی ساتھ لے گئے اور ایک مسلی کو بھی ساتھ لے لیا۔ بھائیوں نے باپ بیٹے سے کہا تھا کہ وہ انہیں سیر کروانا چاہتے ہیں۔ اتنے امیر آدمیوں کو ایسی کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ اتنے غریب آدمیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے؟ مری جا کر دونوں بھائی انہیں ویرانے کی سیر کو لے گئے۔ کیا مری میں سیر کی وہی جگہ تھی؟ میں نے جائے وقوع دیکھی تھی۔ وہاں تک پہاڑیوں کے درمیان سے کچا راستہ جاتا تھا جو محکمہ جنگلات نے اپنی ضرورت کے لیے بنا رکھا تھا۔ آگے جا کر راستہ 30 درجے کے زاویے پر مڑتا تھا۔ موڑ کھائی کے اوپر تھا۔ وہاں راستہ اتنا تنگ تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی کھائی میں گرا سکتی تھی۔ یہ جگہ کسی بھی لحاظ سے سیر کے لیے موزوں نہیں تھی۔ جگہ خوبصورت بھی نہیں تھی۔ وہاں کوئی آبشار نہیں تھی۔ وہاں تک سیر کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا۔ وہ ادھر کی ہی سیر کو گئے اور مسلی کو بھی ساتھ لے گئے۔ مسلی کی کیا ضرورت تھی؟ اس ضرورت کو پولیس اچھی طرح سمجھتی ہے۔ کرائے کے قاتل عموماً مسلی ہوا کرتے ہیں۔ لاشوں کے اعضاء کاٹنے اور انہیں غائب کرنے کا کام بھی مسلی کیا کرتے ہیں۔ اگر عاصم اور قاسم کو سیر میں بھی نوکروں کو ساتھ رکھنے کی ضرورت تھی تو کریم اور اس کا باپ کافی تھے۔ یہ نقطہ قابل غور تھا کہ اس کچے راستے پر جاتے قاسم، کریم اور مسلی آگے نکل گئے اور عاصم اور کریم کا باپ پیچھے رہ گئے۔ آگے والے تینوں آدمی موڑ مڑ گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ذرا ہی دیر بعد مسلی نے بتایا کہ کریم کھائی میں گر پڑا ہے۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ کریم کو کھائی میں گرانے کے لیے آگے لے جایا گیا تھا۔
میں نے وہ کھائی دیکھی تھی۔ کھائی کی گہرائی کم و بیش 50 فٹ تھی اور نیچے چٹان تھی جس پر گر کر زندہ رہنا ناممکن تھا۔ عاصم، قاسم، مسلی اور انشورنس ایجنٹ گرفتار ہو چکے تھے۔ میں انہیں جائے وقوع پر لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ اس راستے پر جس طرح چل کر خطرناک موڑ پر پہنچے تھے اسی طرح چلیں اور جہاں سے وہ آگے پیچھے ہوئے تھے ویسے ہی ہو کر دکھائیں۔ میں جو کارروائی کر رہا تھا اسے ریکنسٹرکشن آف کرائم کہتے ہیں، یعنی واردات کر کے دیکھنا کہ کس طرح اس کا ارتکاب کیا گیا تھا۔ آگے جا کر قاسم اور مسلی آگے ہو گئے۔ میں ان کے ساتھ موڑ تک گیا۔ گھوم کر دیکھا، مجھے عاصم اور کریم کا باپ نظر نہیں آ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر قاسم نے بتایا کہ یہاں کریم کا پاؤں چادر میں اٹک گیا تھا، اس سے وہ کھائی میں جا پڑا۔ میں نے اسے ایک چادر دے کر کہا کہ وہ بتائے کہ چادر میں کریم کا پاؤں کس طرح اٹکا تھا۔ قاسم نے اداکاری کی بہت کوشش کی مگر وہ ایک ڈی ایس پی کو جس کا پالا سینکڑوں قاتلوں اور مجرموں کے ساتھ پڑ چکا تھا چکمہ نہ دے سکا۔ میں ان سب کو تھانے لے آیا اور ایس ایچ او سے کہا کہ عاصم، قاسم اور مسلی اور انشورنس ایجنٹ کے خلاف زیر دفعہ 302 قتل کے کاغذات تیار کرے۔ تفتیش کے لیے ایک انسپیکٹر کو مقرر کیا گیا۔ میرا کام ختم ہو چکا تھا لیکن میں تفتیش میں ساتھ رہا۔ میں نے عاصم اور قاسم سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ انہیں کہا کہ وہ میرے ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دے دیں اور چھٹی کریں۔ انہوں نے کریم کی انشورنس کیوں کروائی، انشورنس حادثے کی کیوں کرائی اور اتنی زیادہ رقم کی کیوں کرائی، وہ مری کی سیر کے لیے کریم اور اس کے باپ اور مسلی کو کیوں ساتھ لے گئے، اگر وہ اپنے آپ کو نواب یا مہاراجے سمجھتے تھے اس لیے نوکروں کو ساتھ لے گئے تھے تو دونوں بھائی آگے آگے اور تینوں نوکر پیچھے پیچھے کیوں نہیں تھے؟ انہیں اس خطرناک راستے پر سیر کے لیے جانے کی کیا سوجھی تھی؟ انہوں نے کریم کے باپ سے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ تھانے دار کو یہ بیان دے کہ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے گرتے دیکھا تھا؟ وہ دونوں اتنے گھبرائے اور بوکھلائے ہوئے تھے کہ کسی ایک بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ یہ واضح تھا کہ انہوں نے 50,000 روپے کی ایک قسط دے کر 13 لاکھ روپے حاصل کرنے کے لیے کریم کی انشورنس کروائی اور اسے مری لے جا کر ایسے طریقے سے قتل کیا کہ یہ حادثہ لگتا تھا، مگر انہیں عدالت میں مجرم ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور شہادت کی ضرورت تھی۔ قتل کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا۔ مقتول کا باپ پولیس کو یہ بیان دے چکا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو پاؤں پھسلنے سے کھائی میں گرتے اپنی آنکھوں دیکھا ہے۔ بے شک اس نے درخواست میں لکھا تھا کہ اس نے عاصم اور قاسم کے کہنے پر یہ بیان دیا تھا، مگر عدالت میں وہ ایسا شک پیدا کر سکتا تھا جس کا فائدہ ملزموں کو ملا کرتا ہے اور وہ بری ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج وعدہ معاف گواہ تھا۔ مجھے ملزموں میں سے کسی ایک کو وعدہ معاف گواہ بنانا تھا۔ عاصم اور قاسم اقبال جرم سے صاف انکار کر رہے تھے۔ دونوں بھائی خاصے ذہین اور چالاک تھے اور ان میں جرت بھی تھی، لیکن جرم کا بوجھ جب ضمیر پر پڑتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے۔ قتل کے بعد ضمیر کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوتا ہے۔ ان بھائیوں نے دولت کے لالچ میں آ کر ایک بھیانک جرم کا ارتکاب کیا تھا، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک بے گناہ انسان کا قتل چھپا نہیں سکیں گے۔ میں نے مسلی کو گھیرا اور اسے بتایا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ کریم کے قتل میں شامل تھا، لہٰذا اسے سزائے موت ملے گی۔ اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو وعدہ معاف گواہ بن جائے اور قتل کی ساری کہانی سنا دے۔ وہ مان گیا اور اس نے بتایا کہ وہ عاصم اور قاسم کا قابل اعتماد آدمی ہے۔ اسے انشورنس کے متعلق معلوم نہیں تھا، نہ وہ یہ جانتا تھا کہ انشورنس ہوتی کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ دونوں بھائیوں نے جب مری جانے کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کا یہ مقصد بتا دیا تھا کہ کریم کو کسی کھائی میں گرا کر قتل کرنا ہے اور اسے حادثہ ظاہر کرنا ہے۔ اس کا مسلی کو بہت سا انعام ملنا تھا۔ یہ سب لوگ مری چلے گئے اور ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ اسی شام دونوں بھائی کوئی ایسی جگہ دیکھنے چلے گئے جہاں سے کریم کو گرانا تھا۔ واپس آ کر انہوں نے مسلی کو بتایا کہ وہ بڑی اچھی جگہ دیکھ آئے ہیں، کھائی اتنی گہری ہے کہ کریم گر کر بچ نہیں سکے گا۔ دوسرے دن وہ کریم اور اس کے باپ کو ساتھ لے کر کریم کی موت کی منزل کی طرف چلے گئے۔ موت کے موڑ سے ابھی دور تھے کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق بڑا بھائی عاصم مقتول کے باپ کو ساتھ لیے پیچھے رہ گیا اور چھوٹا بھائی قاسم، کریم اور مسلی آگے نکل گئے۔ وہ جب موڑ مڑے تو عاصم اور قاسم کے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔
مسلی اور قاسم نے مل کر کریم کو دھکا دیا۔ کریم کھائی میں گر پڑا۔ قاسم اور مسلی نے پیچھے جا کر عاصم اور مقتول کے باپ کو بتایا کہ موڑ مڑتے کریم کا پاؤں چادر میں اٹک گیا اور وہ کھائی میں گر پڑا۔ پروگرام کے مطابق عاصم کریم کے باپ کو ساتھ لے کر شہر سے ڈاکٹر کو لانے کے لیے دوڑا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کریم کے باپ کی غیر حاضری میں نیچے جا کر دیکھا جائے کہ کریم مرا ہے یا نہیں۔ اگر زندہ ہے تو اس کے سر پر پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ قاسم اور مسلی ذرا آگے جا کر ایک پہاڑی کی ڈھلان سے نیچے اتر گئے۔ کریم 50 فٹ بلندی سے چٹان پر گرا تھا۔ اس کا سر کھل گیا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ کریم کے باپ کو عاصم ایک اور مقصد کے لیے بھی ساتھ لے گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ عاصم کریم کے باپ کو یہ بیان دینے کے لیے تیار کرے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے پاؤں پھسلنے سے یا ٹھوکر سے کھائی میں گرا ہے۔ اگر اس نے یہ بیان نہ دیا تو اسے بیٹے کی لاش نہیں مل سکے گی۔ ڈاکٹر نے آ کر مقتول کی موت کی تصدیق کر دی اور مقتول کے باپ نے قاتلوں کے مقصد کا بیان دے دیا۔ یہ لوگ لاش لے کر گاؤں آ گئے۔ مسلی کے اس اقبالی بیان کو جرح کے ذریعے مکمل کر لیا گیا۔ یہ بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ سے قلم بند کروانا تھا۔ مسلی کو مجسٹریٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ مسلی نے بیان دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور اسے پولیس نے بیان دینے پر مجبور کیا ہے۔ مجسٹریٹ نے اسے قانون کے مطابق جیل کی حوالات میں بھیج دیا۔ اس سے ہمارا مقدمہ اور زیادہ کمزور ہو گیا۔ دوسرا وعدہ معاف گواہ انشورنس ایجنٹ ہو سکتا تھا، اسے میں خود ملا۔ وہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت بحث مباحثے کے بعد بڑی مشکل سے آمادہ کر لیا۔ اس نے بیان دے دیا۔ اس نے بتایا کہ عاصم اور قاسم کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ وہ ان مراسم سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا کہ دونوں بھائیوں کی انشورنس کرے، مگر دونوں کو یہ صورت پسند نہیں تھی کہ ان کے مرنے کے بعد رقم کسی اور کو ملے۔ وہ جیتے جی رقم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ دولت مند بننے کے خواہش لیے ہوئے تھے اور اس سے طریقے پوچھتے رہتے تھے۔ انشورنس ایجنٹ نے انہیں انشورنس کی مختلف صورتیں اور پالیسیاں بتائیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ وہ کسی کی انشورنس کروائیں اور اگر وہ حادثے میں مر جائے تو انہیں دگنی رقم مل جائے گی۔ انشورنس میں وہ اپنا نام دیں کہ حادثے میں موت کے بعد رقم ان بھائیوں کو ملے۔ چنانچہ طے پایا کہ وہ یہ پالیسی لے لیں گے اور اس کے لیے انہوں نے ایک غریب آدمی کے بیٹے یعنی مقتول کو منتخب کیا اور اسے ملازم رکھ کر اس کے نام کی پالیسی لے لی، جس کی شرائط یہ تھی کہ سالانہ قسط 50,000 روپیہ ہوگی۔ اگر موت طبعی ہو تو انہیں 6.5 لاکھ روپیہ ملے گا اور حادثے میں موت ہو جائے تو رقم اس سے دگنی یعنی 13 لاکھ ہو جائے گی۔ کریم اور اس کے باپ کو انشورنس سے بے خبر رکھا گیا۔ انہوں نے پہلی قسط تو دے دی، لیکن دوسری قسط بچانے اور 13 لاکھ روپیہ حاصل کرنے کے لیے کریم کو جلدی ہی ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس مقصد کے لیے وہ اسے اور اس کے باپ کو مری لے گئے۔ انشورنس ایجنٹ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ مری سے کریم کی لاش لائے اور انشورنس کمپنی کو اطلاع دی کہ کریم حادثے میں مر گیا ہے، لہٰذا اس کی انشورنس کی رقم ادا کی جائے۔ اس سے پہلے ہی انشورنس کمپنی نے دفتری کارروائی کے معمول کے مطابق کریم کے گھر کے پتے پر ایک چٹھی بھیج دی تھی۔ اس چٹھی نے بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ اس ایجنٹ نے بتایا کہ اس نے عاصم اور قاسم سے کہا تھا کہ وہ کریم کو مار ڈالیں تو وہ انہیں 13 لاکھ روپیہ فوراً دلوا دے گا۔ اس میں اس نے اپنا حصہ طے کر لیا تھا، مگر پولیس نے مہلت نہ دی۔ انشورنس ایجنٹ کے متعلق میں نے مخبروں اور دیگر ذرائع سے جو معلومات حاصل کی، ان کے مطابق یہ شخص خاصا چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے اپنے آپ میں ایک کشش اور بھی پیدا کر رکھی تھی۔ یہ ایک خوبصورت اور تیز ترار لڑکی تھی۔ لوگوں کی انشورنس کے لیے وہ اس لڑکی کو استعمال کرتا تھا اور اگر کسی چکر میں پھنس جائے تو یہ لڑکی اسے نکال لیتی تھی۔ وہ انشورنس کے میدان میں مجرمانہ حرکتیں کیا کرتا تھا اور لڑکی کو وہ دام میں دانے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ میں نے اس کا اقبالی بیان لے لیا۔ اسے مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروانا تھا، مگر مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی۔ میں اوپر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے کیوں روکا گیا تھا۔ وجوہات بیان کرنا مناسب نہیں، مختصر یہ کہ اتنے گھناؤنے جرم کے مجرم سزا کے بغیر رہا ہو رہے تھے۔ ادھر کریم کے گاؤں میں یوں ہو رہا تھا کہ عاصم اور قاسم کے لواحقین انہیں سزا سے بچانے کے لیے دولت لٹا رہے تھے۔ انہوں نے کریم کے باپ اور اس کی ماں کو بے شمار رقم پیش کی
اور انہیں کہا کہ کریم کا باپ یہ بیان دے کہ اس کے بیٹے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کھائی میں گر پڑا۔ مجھے بتایا گیا کہ کریم کی پٹھان ماں نے بہت بڑی رقم ٹھکرا دی اور چلا چلا کر کہا کہ میں ان دونوں بھائیوں کی قبریں اپنے بیٹے کی قبر کے ساتھ بنواؤں گی۔ اس کا رونا اور اس کے بین کسی سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ کوشش میری بھی یہی تھی کہ دونوں بھائیوں کو میں وہیں پہنچا دوں جہاں انہوں نے ایک ماں کے بیٹے کو پہنچا دیا ہے، مگر میرے راستے میں کانٹے بکھیر دیے گئے تھے۔ مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وعدہ معاف گواہ کے بغیر مقدمہ عدالت میں گیا تو ناکام ہو جائے گا۔ میرے پاس صرف قرائن کی شہادت یعنی سرکمسٹینشل ایویڈنس تھی۔ صفائی کے قابل وکیل ایسی شہادت کو بیکار کر دیا کرتے ہیں۔ مجھے خدا پر بھروسہ تھا۔ میں نے مقدمہ تیار کر کے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میرے پاس سب سے زیادہ مضبوط نقطہ یہ تھا کہ اتنے امیر آدمیوں نے اتنے غریب آدمی کی انشورنس کروائی اور پالیسی وہ لی جس میں حادثے سے موت کی صورت میں رقم دگنی ملتی ہے۔ انشورنس کرانے کے تھوڑا ہی عرصے بعد متعلقہ آدمی حادثے کا شکار ہو گیا۔ تب پتہ چلا کہ رقم وصول کرنے والے دونوں بھائی خود ہی تھے۔ یہ راولپنڈی سیشن کورٹ کا بڑا مشہور مقدمہ ہے۔ میں نے پبلک پروسیکیوٹر کو بڑی محنت سے تیار کیا اور اسے بڑے کام کے نقطے بتائے تھے، مگر صفائی کا وکیل معمولی نہیں تھا۔ مقدمہ چلتا رہا۔ آخر سیشن جج نے چھوٹے بھائی قاسم کو سزائے موت سنا دی۔ بڑے بھائی عاصم کو اس شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا کہ وہ مقتول کے ساتھ نہیں تھا۔ مسلی کو اسی بنا پر بری کر دیا گیا کہ قتل میں اس کا ہاتھ نہیں تھا، نہ اس کا کوئی مفاد تھا۔ انشورنس ایجنٹ کو بھی بری کر دیا گیا کیونکہ اس کے خلاف اعانت جرم کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ قاسم کی سزا کے خلاف عاصم نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی۔ اس کے ساتھ ہی سرکار یعنی حکومت کی طرف سے بھی اپیل دائر کر دی گئی کہ باقی ملزموں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ ہائی کورٹ نے قاسم کی اپیل مسترد کرتے ہوئے اس کی سزائے موت بحال رکھی اور سرکار کی اپیل منظور کرتے ہوئے عاصم کو بھی سزائے موت دے دی۔ باقی ملزموں یعنی ایجنٹ اور مسلی کو جو شک کا فائدہ دیا گیا وہ ہائی کورٹ نے بحال رکھا۔ دونوں بھائیوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کر دی اور ایک صبح دونوں بھائیوں کو پھانسی دے دی گئی۔ مقتول کی ماں کی یہ خواہش اور یہ فریاد خدا نے پوری کر دی کہ دونوں بھائیوں کی قبریں اپنے بیٹے کی قبر کے ساتھ بنواؤں گی۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ دونوں بھائیوں کے لواحقین نے ان کی قبریں مقتول کی قبر کے بالکل ساتھ کھدوائیں۔